الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ محبت یہ عربی میں ہا اور با سے بنا ہوا ہے، حبہ، اور حبتن کہتے ہیں دانے کو۔ تو جس طریقے سے انسانی جسم کے لیے دانہ ضروری ہے،
اسی طریقے سے انسانی روح کو زندہ رکھنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ دانے کی ضرورت انسانی مادی جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی روح کو، انسان کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے۔ اور یہ محبت ایک فطری امر ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں ڈال رکھا ہے۔ اب ایک انسان محبت اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، اپنے دوستوں سے کرتا ہے، بال بچوں سے کرتا ہے، تو محبت یہ ایک فطری چیز ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ بغیر محبت کے، جس طریقے سے بغیر دانا کے ایک انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر محبت کے ایک انسان کا روح بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت ہمیں سب سے زیادہ کس سے کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو مومن ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے لوگ۔ لیکن جن کے دل میں ایمان کم ہے یا ایمان نہیں ہے، پھر وہ اللہ سے اتنا زیادہ محبت نہیں کرتے۔ یعنی سب سے زیادہ محبت اگر کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ یہ نقل سے دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقل ہماری کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہ ذرا آپ غور کریے کہ ایک بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور مختلف مدارج تخلیق سے گزرتا ہوا وہ اس دنیا میں آتا ہے، آپ ذرا بتائیے اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کو غذا کون پہنچاتا ہے؟ اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کا جو جسم ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ کون بناتا ہے؟ اس ماں کے پیٹ میں وہ بچے کے جسم میں روح کون ڈالتا ہے؟ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ لہذا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کو پالتا ہے۔ وہاں کسی ڈاکٹر یا پھر ماں باپ کا دخل نہیں ہوتا، کسی شخص کا دخل نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف دخل اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو پھر وہ بچہ وہی مر جائے۔ گویا کہ مکمل حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے، اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ جہاں اپنے گھر والوں کی بات آ جائے، بال بچوں کی بات آ جائے، رشتہ دار اور دوست کی بات آ جائے، اور وہیں پر اللہ رب العالمین کی محبت کی بات آئے، تو ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر ہمیں اللہ کی محبت پر دوڑ پڑنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں ہر مؤذن اذان دیتا ہے اور بلاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، تو ہر چیز کو چھوڑ کر اگر ایک بندہ نماز کے لیے آ جاتا ہے، گویا کہ اسے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ دوسری چیزوں کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں آتا ہے۔ تو گویا کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ کیا ماں باپ؟ نہیں، ماں باپ سے محبت تو ہمیں کرنا ہے۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت 15 سے 18 سال تک کرتے ہیں، اور اس درمیان بہت پریشانیاں آتی ہیں اس کی تربیت میں، اس کی پرورش و پرداخت میں۔ اور اگر ماں باپ اس کی پرورش و پرداخت اور تربیت اچھے انداز سے کر لے گئے تو پھر اس بچے کی جو زندگی ہے وہ ایک 60 سال 70 سال تک کی زندگی اس کی سمر جاتی ہے ماں باپ کی پرورش و پرداخت کے نتیجے میں۔ لیکن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ تربیت ہمیں اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو بھی سنوارتی ہے، اور ان کی تربیت ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے وہ زندگی بھی ہماری سنورتی ہے، اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ زندگی بھی ہماری سنور جاتی ہے رسول کی تربیت کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے اللہ کے بعد تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں دوسرے نمبر پر اگر محبت کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، ان کی جو تربیت میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو اگر ایک انسان اپنا لے تو پھر یہ دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی وہ بھی سنور جائے گی۔ ہمیں اللہ کے رسول سے کتنا محبت کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، رواہ مسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے، اس کے بال بچوں سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، بلکہ والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کتنا محبت کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بال بچوں سے زیادہ، من ولدہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنا ہے، بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم کے اندر، کتاب الایمان کے اندر لایا ہے۔ یہ بتاتی ہے یہ حدیث کہ اگر آپ کی محبت اگر اپنے بال بچوں پہ یا ماں باپ پہ یا اپنے رشتہ داروں پہ اگر غالب آ جائے اللہ کے رسول کی محبت، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ ایک آدمی آج حالت کیا ہے، ہم اپنے بال بچوں کی خاطر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بال بچوں، اپنے والدین کے خاطر جو اسلامی شریعت ہے اس کو چھوڑ کر اپنے بال بچوں کی تربیت میں لگے رہتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ گویا کہ اگر جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں، ایمان کے مضبوطی کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ ایک اور حدیث جس کے راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیار بھرے انداز میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس پیار کو، اس محبت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ لَأَنْتَ احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، الا نفسی، اپنے جان سے زیادہ نہیں، جان سے زیادہ نہیں، الا نفسی، انہوں نے ایکسیپشن کیا یہاں پر کہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، واللہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الی من نفسک، میں یہاں تک کہ تم ہم سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو تب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا،
فإنه الآن یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا الآن الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آج حالت کیا ہے ہماری؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کس طریقے سے محبت کرتے تھے؟ یہ محبت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس طریقے سے محبت کرتے تھے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ صحابہ کرام اپنے رسول سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کہ وہ اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کوئی حکم جاری کرے اور فوراً ہم اس پر عمل کرنے۔ صحابہ کرام اس طریقے سے اپنے نبی سے محبت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے لڑائی کرنے لگتے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام دیا کہ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ آج ہم اتنے آسانی سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اتنے آسانی سے چاہتے ہیں کہ ہم خوش و خرم کی زندگی گزاریں، اتنے آسانی سے ہم جنت پالیں۔ نہیں، صحابہ کرام کی جب قربانیوں کو آپ تاریخ میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں گے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام دیا۔ آج محبت کے نام پر کیا ننگا ناچ ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر ایک طرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ڈھول تاشوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے ہماری محبت کی۔ صحابہ کرام کا جو دور تھا، اس دور میں صحابہ کرام کس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں پر فتح لکھی اور صحابہ کرام اپنے دور میں اس دور کی سپر پاور حکومتوں کو انہوں نے فتح کر کے دیا تھا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ کرام اللہ سے اور رسول سے محبت کرتے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم صرف اس ایک نقطے پر غور کر لیں تو پھر ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی ہمارے ہاتھوں میں فتح اور نصرت لکھ دے گا، لیکن ہم اس طریقے سے محبت نہیں کرتے۔ صرف اس ایک نقطے پر اگر غور کر لیں تو آج حالت یہ ہے کہ ہم ایک دکان، ایک مکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، ہمیں پیسے آ جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں بنگلے گاڑی ہو جائے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کو بالائے طاق رکھ دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہم نے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ دیں، رسول کا مذاق بھی اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، اور ایک طرف چاہتے ہیں اور ایک طرف آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا اس طریقے سے ہم مسلمان ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان سے پیار ہو گیا تھا، ایمان سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اور ایمان ان کے دلوں میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ آج ہم پیسوں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم گاڑی بنگلوں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی اور ہمیں کوئی کام آئے گا تو ہمارا ایمان اور ہمارا اللہ اس کے رسول سے محبت ہی کام آنے والی چیز ہے۔ ہماری محبت صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گیا تھا، اور جب ایک شخص کو اگر ایمان سے محبت ہو جائے تو وہ ایمان اسے جنت تک لے کر کے چلی جاتی ہے، اسے جنت تک ایمان لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ اور ایمان کب مکمل ہوگا؟
جب ہم اپنے ہر چیز سے زیادہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگیں گے، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تب جا کر کے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس کو تم کرنے لگو گے تو ایک دوسرے میں محبت ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمارے سینے میں کسی کے خلاف کینہ کپٹ اور بغض نہ ہو۔ ہم اگر کسی بھائی سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو رفع دفع کریں، یہ نہیں کہ ان کے اس غلطی کو ایک دل میں بٹھا کر کے رکھیں اور پھر شیطان کو ایک موقع ملتا ہے آپ کے دل کو خراب کرنے کا اور آپ کے ایمان کو ختم کرنے کا۔ شیطان کو ایک انسان موقع دیتا ہے اور شیطان اس کے دل میں جا کر کے ایسی نفرت اور ایسا بغض عناد ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہی ایمان کی دلیل ہے؟ نہیں، ایمان کی یہ دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ایمان ہمارا کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آج ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی کے خلاف ایک چیز بیٹھائے ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں دشمنی پالے ہوئے اور اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو صاف کیجیے۔ صحابہ کرام کا وہ دل تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے فوراً اللہ کے رسول کے پاس جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کے ذریعے ان کے معاملات کو حل کر دیتے۔ تو یہ جذبہ تھا ان کا، اور وہ اگر کوئی بات سنتے، کوئی حدیث سنتے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے اور پلٹتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر دل میں بغض و عناد ہو، دل میں کوئی چیز ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایمان مکمل نہ ہو، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے بغیر ایمان کے؟ یا ایمان ہمارا کم ہے اور اسی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان مکمل رکھیں، ہمیشہ ایمان مکمل رکھیں۔ آج حالت کیا ہے ہمارے ایمان کی؟ ہم تقریر سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان تازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیاوی چمک دمک میں آ جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں آ جاتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بولنے لگتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی حالت ہوئی کہ اگر آپ کو احساس نہ ہوا کہ آپ کا ایمان کم ہو گیا، آپ کو احساس نہ ہوا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر یہی ایمان ہمارا سبب بن جاتا ہے ہم کو جہنم میں لے جانے کا، یا پھر اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول سے مکمل غافل کر دیتا ہے یہ ایمان میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اور جب تک ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے ایمان کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ہمارا محبت کا لیول کہاں تک ہے، ہم اللہ سے کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں، ہم رسول سے کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، جب تک آپ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب جائزہ لیں گے، ذرا سوچیں گے کہ وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ رسول جس کے تربیت کے نتیجے میں آج آپ سر اٹھا کر کے جی رہے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی کلمے پر اگر ہماری موت ہوگی تو ہم کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کس کے نتیجے میں؟ اللہ کے رسول کے تربیت کے نتیجے میں۔ صحابہ کرام نے جو طریقہ ہمیں دیا، کتنا خوبصورت طریقہ دیا، کتنا بہترین طریقہ دیا، وہ طریقہ اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ چیز سوچتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں جس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ وہاں ہوگا۔ یعنی ہم اگر اس دنیا میں صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم سب صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ہر جگہ جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ان فتنوں میں ملوث ہو کر اگر ہم غیر قوموں کی چیزوں کو اپنا لیں، غیر قوموں کا طریقہ اگر اپنا لیں تو پھر یاد رکھیں ہمارا حشر بھی غیر قوموں کی طرح ہوگا۔ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ اپنائیں، نصارہ کا ایجاد کیا ہوا طریقہ اگر ہم اپنائیں تو پھر ہمارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کمانڈر بنا کر کے ایک جنگ کی طرف بھیجا۔ وہ کمانڈر اپنے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور کوئی سورت پڑھتے اور اس کے بعد قل اللہ احد پڑھتے۔ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورت پڑھے اور قل اللہ احد پڑھے۔ جب یہ لوگ لوٹے فلما رجعوا، جب یہ لوگ لوٹے تو انہوں نے ذکر کیا اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، آپ نے جس شخص کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے تھے قل اللہ احد۔ تو جا کر کے لوگ وہاں گئے، ان سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ لأنہا صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس صفت سے، اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو بتا دو جو قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہے، رحمان کی صفت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن کو اپنا لے، قرآن کی صورتوں کو اپنا لے، ایک آیت ہی اگر آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اس قرآن کے ساتھ اٹھیں گے اور قرآن ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑے گا کہ یہ دنیا میں ہمیں پڑھا کرتا تھا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ محبت ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا حشر بھی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔